چار روشن چراغ از افادات حضرت مولانا مفتی محمد محمود اشرف عثمانی مدظ اللہ. چار روشن چراغ یعنی چار بڑے ائمہ کرام جو ہیں ان کا ذکر. سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس میں سے کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ یار امام اعظم کیوں کہتے ہیں، تو اپنے دور کے امام اعظم ہیں. ٹھیک ہے جی. ویسے تو اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو آپ امام اعظم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. جب جب دور جاتا گیا، صحابہ خلافت دور ہوتی گئی، تابعین کے دور میں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اور جو ائمہ تھے اس وقت کے بڑے امام تھے. ٹھیک ہے جی. فرمایا عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، یعنی مسئلہ وغیرہ بتاتا ہوں جو فقہ، حالانکہ میرا فتویٰ تو ہمیشہ نقل پر مبنی ہوتا ہے، یعنی قرآن و حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال پر مبنی ہوتا ہے، جو منقول چیزیں ہیں. یعنی اپنی طرف سے نہیں کوئی چیز کہتے، وہ دلیل لاتے ہیں وہاں سے، قرآن حدیث سے یا صحابہ سے یا اجماع قیاس وغیرہ سے. سمجھ آ گئی؟ وہاں سے اصول لیتے ہیں قرآن حدیث سے، اپنی طرف سے وہ مسئلہ نہیں بیان کرتے. سمجھ آئی بات؟ اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے ان کی عقل اتنی نہیں ہوتی لوگوں کی کہ ان کا مسئلہ یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے جی. سمجھ آ رہی بات؟ جبکہ مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہوتا ہے. لوگوں کی عقل اتنی دماغ ہوتا ہے نا جن کا اللہ نے ان کو دیا ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا کہ علم دین ضائع ہوگا تو میں کبھی فتویٰ نہ دیتا کہ راحت ان کو ہو اور گناہ مجھ پر. یعنی لوگوں کی آسانی کے لیے فتویٰ اور مسائل استنباط کیا، فقہ لکھی. ٹھیک ہے جی. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسائل لکھے گئے ہیں، یہ قصور ہے ان کا. اللہ کے بندوں سب سے بڑا احسان کیا. اس سے پہلے مدون نہیں کیا، لکھے نہیں گئے تھے، سارے مسائل اسی طرح نقل آ رہے تھے، سنائے. انہوں نے ایک تحریری شکل دی، بہت بڑا. باقی ائمہ کرام کا بھی ان کا بھی احسان تھا. اس کو احسان کو ماننے کے بجائے لوگ ناشکری کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر عقل کے. ٹھیک ہے جی. یعنی لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور جو ہے وہ حالانکہ ایک وہ کیا کہ باریک کام کیا انہوں نے، احتیاط، یعنی بہت خطرناک بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لوگوں کو لگتا ہے نا. فرمایا میں نے کبھی کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، نہ کبھی کسی پر لعنت کی، نہ کسی مسلمان یا کافر ذمی پر ظلم کیا، نہ کسی سے خیانت کی، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا. کافر ذمی مطلب کیا؟ ذمی وغیرہ یہ عیسائی وغیرہ ہوتے ہیں جو ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں نا، لیکن مزے انہوں نے بھی مسلمانہ رگڑا پہ دینے تو انہوں نے بہت زیادہ ہی سہولتیں ملی پہ. فرمایا اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرو اور لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو. فرمایا میں نے اپنے اساتذہ میں حضرت حماد بن ابی سلیمان سے بڑھ کر فقیہ اور حضرت عطا بن ابی رباح سے بڑھ کر جامع العلوم کسی کو نہیں پایا. یہ تو تھا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کچھ مختصر سا بیان. اور دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس مجھے جانا ہوا. میں نے دیکھا کہ لوگ دو تین مرتبہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت نصیب فرمائی اور میں نے ان کے ہاتھ کو ایک مرتبہ بھی بوسہ نہیں دیا. یعنی ان کا ہاں وہ سیکھ نہیں تھا نا. امام مالک رحمۃ اللہ اس بات کو ناپسند کرتے کہ وہ راستہ میں حدیث شریف بیان کریں یا کھڑے ہو کر یا جلدی کی حالت میں، اور فرماتے کہ یہ عظمت حدیث کے خلاف ہے. یعنی حدیث کسی کو پیار محبت سے بٹھا کر سنائی جاتی ہے نا، پریکٹیکل، یعنی جاتے جاتے حدیث، یہ عظمت نہیں ہے حدیث کی. ایک شخص نے آپ سے آیت الرحمن علی العرش استوا میں استوا کی مراد پوچھی تو آپ نے فرمایا استوا کا مفہوم سب کو معلوم ہے، اس کی کیفیت ہماری عقل سے ماورا ہے، یعنی ہماری عقل سے اوپر ہے. اس کا کسی کو صحیح نہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر ہیں، استوا کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس آیت پر ایمان لانا واجب ہے، یہ یاد رکھنا. یعنی اس آیت پر ایمان لانا واجب ہے کہ اتنا تو ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ الرحمن
اللہ تعالیٰ الرحمن عرش پر استوا کیے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم گمراہ ہو۔ پھر حکم دیا کہ اسے مجلس سے نکال دیا جائے، یعنی وہ سوال کرنے والا کوئی بدعقیدہ تھا، اب کوئی اور تھا۔ تیسرے امام ہیں، ویسے ترتیب سے جب آتا ہے تو امام شافعی کا نام دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ فرمایا انسانوں کو قابو رکھنا جانوروں کے قابو رکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ فرمایا تم سارے لوگوں کو درست نہیں کر سکتے، لہذا وہ کام کرو جس میں تمہاری اپنی خیر ہو۔ فرمایا اصل علم تو دو ہی ہیں، فقہ اور طب، یعنی ایک میں روح کی حیات ہے، دوسرے میں جسم کی۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جسے اس کی عقل ہر برے کام سے روکے۔ یہ تو تھا امام شافعی رحمۃ اللہ، مختصر ان کا بیان ہے، یعنی عقل کے بارے میں بھی بات کی۔ آنکھیں دیکھتی ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنکھیں کتنے دیکھ سکتی ہیں، دوربین بھی لگا لو پھر بھی اس کی حد ہوگی۔ اسی طرح قبر میں بندے کی آنکھیں زیادہ تیز ہوں گی، دماغ زیادہ تیز ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جہاں تک نگاہ جائے گی یعنی قبر کھل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ان کا دماغ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ہر کسی کا دماغ نہیں ہوتا، کسی کے اوپر خواہ مخواہ محنت رگڑا دینے کا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے ان کو بھی دماغ دیا تھا۔ مسائل میں جب بات آتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے فوراً بعد امام شافعی کا مسئلہ آتا ہے۔ امام شافعی کا اس میں یہ مسئلہ ہے، ان کا یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ خون نکلنے سے ہمارے احناف کہتے ہیں خون وضو کیا ہے، اور امام شافعی کے ہاں نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ہم نے ایک ہی چیز کو رکھنا ہے۔ اب دونوں طرف چلیں گے تو ڈاواں ڈول ہو جائیں گے، دونوں کی قرآن حدیث سے دلائل ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جس سے اس کی عقل ہر برے کام سے روک دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام احمد کے صاحبزادے صالح فرماتے ہیں کہ کبھی میں بیمار ہوتا تو میرے والد پانی کا ایک پیالہ لیتے، اس پر قرآن پڑھتے، پھر فرماتے یہ پانی پی لو اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ اپنے نفس کو خطاب کر کے فرماتے اے نفس اس وقت تھکن اختیار کر لے ورنہ بعد میں تجھے غم زدہ ہونا پڑے گا۔ فرمایا کھانا عمدہ ہو یا سادہ، لباس اعلیٰ ہو یا ہلکا، زندگی کے یہ تھوڑے دن گزر ہی جاتے ہیں۔ یہ تھا ان کا مختصر ذکر۔ اللہ تعالی ہمیں ائمہ کرام کو برحق سمجھنے کی، ان کے عظمت کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔